کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ انڈیا سے بات کر رہے ہیں آپ؟ انڈیا سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے کیا کہنا ہے آپ کو؟ جی آغا، آپ کو ایک پیغام دینا ہے. یہ یوٹیوبر ہے وائس آف آزاد، اس کا چینل ہے. یہ مناظرے کے لیے چیلنج کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ آغا میرے ای میل کا ریپلائی نہیں کرتے، آپ پلیز کہہ دیجئے کہ مجھے وائس آف. ٹھیک ہے جی مجھے بھائی کوئی ای میل موصول نہیں ہوا. میں نے دیکھا شاید انہوں نے بیچا ہو، ٹریش میں چلا گیا، اسپیم میں چلا گیا. ای میل بہت سارے آتے ہیں، میں نے دیکھا نہیں ہے. آپ اگر وہ کہہ دیجیے. دیکھیں، میں جواب دیتا ہوں، آپ سنیے. جو شخص مجھ سے مناظرہ کی خواہش رکھتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک کلپ بنا دے. وہ اپنے آپ کو معرفی، میں تو نہیں جانتا وائس آف آزاد کون ہے. یہ کوئی جن ہے، کوئی انسان ہے، مرد ہے، عورت ہے، عالم ہے، انٹلیکچوئل ہے، کیا ہے مجھے تو نہیں معلوم. یہ اپنا ایک ویڈیو بنا دے 1 منٹ 2 منٹ کا مختصر، کہہ دے کہ میں فلانی شخص ہوں، میرا نام فلاں ہے، میری تعلیم یہ ہے، اور میں فلان موضوع پر اللہ یاری صاحب سے خلاف رکھتا ہوں، ان سے مناظرہ چاہتا ہوں. پھر میں دیکھوں گا اگر وہ کوئی شخص پاگل نہیں ہے، عالم دین ہے، ہمارا وقت کا ضیاع نہیں ہے، تو پھر میں قبول کر لوں گا انشاءاللہ. میں اس کو ان کے کلپ، میں نے ہمیشہ اعلان کیا میں کلپ کا منتظر ہوں. کلپ بنا دو، مجھے دعوت دے دو، پھر میں جواب دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ جی آغا بھی اس سے مستری مرزا سے میری بات ہوئی تھی. میں نے اس کو سوال پیش کیا تھا امامت کے اوپر، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین جو اس کی ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر. تو اچھا، میں نے کہا اس کو کہ اگر الحمدللہ کا مطلب یہی ہے تمام تر تعریفیں اللہ کی شان میں، تو جس طرح یہ ترجمہ کر رہا ہے اس کے مطابق تو کسی کی تعریف بھی نہیں کر سکتے ہم. تو یہ بھی شرک ہو جائے گا اگر ہم کسی کی تعریف کریں. اور بات صحیح، میں نے بالکل. اس سے جو امامت، جی اب میں نے امامت کے اوپر جو اس سے کہا کہ میں نے کہا 12واں، اس نے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ جو 12واں خلیفہ راشد ہوں گے امام مہدی، وہ امت نہیں چن سکتی، وہ امام مہدی کوئی اپوائنٹ نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے ہوگا. تو میں نے پوچھا کہ جب یہ منصوص من اللہ نہیں ہے تو پہلا کیسے چن لیا؟ آغا اس پہ جواب نہیں بنا اس کے اوپر. صحیح کہہ رہے ہیں، بہت مہربانی آپ، بہت زبردست شکریہ. نقطہ آپ نے اٹھایا، آپ نے بہت مہربانی آپ. جی السلام علیکم، بات کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ مولا کا کرم ہے، آقا کا کرم ہے، بہت مہربانی آپ. سب سے پہلے میں عباس بات کر رہا ہوں ہندوستان سے، اور آپ جی کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے جو ہے اس طرح کے کنٹینٹ فراہم کر رہے ہیں. آپ ہمارے استاد ہیں، تو کافی دنوں سے آپ کے لیکچر سن رہا ہوں اس چیز پہ. میرا سوال اصل میں یہ آپ کی بات سے میرے ذہن میں آیا. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک اعتراض اہل تسنن کرتے ہیں، خاص طور سے اس وقت جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کا ایک اعتراض اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ بہرحال ان کا مقصد یہ تھا کہ زندوں سے آپ مدد لے رہے ہیں تو وہ ایاک نستعین میں نہیں آتا، آپ مردوں سے مدد لے رہے ہیں تو جو ہے وہ نہیں لے سکتے ہیں. تو سوال اصل میں میری ایک بات ذہن میں آئی ہے آپ کی انہی تفاسیر کو سنتے سنتے، کہ اگر اللہ سے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نستعین یعنی صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ نے یہاں پہ اس بات کی بھی تو قید نہیں لگائی جو ہے مردوں سے نہیں مانگ سکتے، ورنہ اگر مطلقاً صرف اللہ سے مانگنے کی بات ہے تو پھر زندوں سے بھی نہیں مانگ سکتے ہم. بالکل بالکل. کیا یہ بات مطلب درست ہے؟ اگر واقعا ایسی بات ہوتی نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں لینا، اور اس میں ایک استثناء ہے، اگر زندہ ہے تو اس سے مدد لے سکتے ہیں، مردہ نہیں لے سکتے، تو اس کی یہ دیکھیں، اب آدمی اپنی بات بنائے، میں بناتا جاؤں نا اپنی بات سے. جیسے کوئی آدمی ناول لکھتا ہے، ناول لکھنے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کی ذہنیت ہوتی ہے، وہ اپنی ذہن کی تخلیق ہوتی ہے کہ ایک آدمی آیا وہاں پہ، اس نے کھانا کھایا، اس کا قتل ہو گیا، پولیس والے انویسٹیگیٹ کیا، وہ اس طرح وہ کہانی بناتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. دیکھیں نا، اگر دین یہی ہے کہ آپ بات بناتے جائیں اپنی جیب سے، اپنی نفس سے، اپنی تخیلات سے بات بناتے جائیں، تو یہ آپ کا دین ہے. یہ آپ مشرک آدمی ہیں، آپ دین بناتے جا رہے ہیں. لیکن اگر واقعاً یہ اللہ کی دین ہے تو آپ ہمیں دلیل دکھائیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے کہ زندہ سے مدد لے سکتے مردہ، تو یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسی قرآن کی تعلیم کے لیے تو آیت ہے، وہ لوگوں کو شرک ہی سے نجات دلانے کے لیے آیت ہے نا، وہ کسی اور یہاں پہ سر سپاٹے کے لیے تو نہیں آیت ہے. تو دلیل دکھائیے ہمیں، وہ کہاں ہے وہ دلیل کہ کیوں کسی نے نقل نہیں کیا؟ یہ تو صرف اپنے جیب سے بناتا ہے نا بھائی. اپنے وہ ایک جیسے کوئی ایک آدمی ناول لکھتا ہے، وہ یا کوئی شخص فلمی ڈرامہ لکھتا ہے، وہ فلمی ڈرامے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ صرف اس کے ذہن کی تخلیق ہے. یہ بھی خود دین بناتے جاؤ اپنے جیب سے. اب بھائی اگر یہ حقیقت ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا حرام ہے، ایاک نستعین، اب میں نے ثابت کیا آپ کے لیے. جو شخص انصاف رکھتا ہے میرے آج کی تقریر کو سنے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اردو زبان میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے ایاک نستعین، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. یہ ترجمہ جو ہے صرف صاحب کشاف زمخشری صاحب کے رائے کے مطابق ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تجھ سے مدد لیتے ہیں، اس میں حصر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تفصیل کہ زندہ سے مدد لے سکتے ہیں، مردہ سے نہیں لے سکتے ہیں، اس کی کوئی دلیل لے کے آؤ.
کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. صحیح. بالکل جس طرح سے یعنی اللہ نے کوئی ایسی قید نہیں لگائی ہے کہ مثلا ان کے مطابق کہ اللہ کہہ رہا ہے زندوں سے آپ مدد لے سکتے ہیں، تو جس طرح سے آپ ہم سے مردوں سے مدد لینے پہ دلیل مانگتے ہیں، ہم بھی آپ سے زندوں پہ مدد لینے کی دلیل مانگ رہے ہیں. ہم اس تفریق کی دلیل جہاں اللہ نے یہ بھی کہا ہو. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کی دلیل مانتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ آپ صحیح طریقے عربی زبان کے روح سے اس آیت کی ترجمہ کہ یا کہ نستعین کہ اس میں حصر کہاں ہے، حصر کہاں ہے کہ متعین ہو یہ معنی. پھر آپ اس بات کا اگر حصر مان بھی لیں تو ہم ہمارے لیے ثابت کریں کہ حصر حقیقی ہے، حصر اضافی نہیں ہے. میں نے ترجمہ بیان کیا نا حصر اضافی کیا، یہ سب مان اس کے بعد بہت وضاحت ہو گیا. اس کے بعد باری آتی ہے کہ چلے مان بھی لیتے ہیں نا، یہ سب مان لیا تو اس کے بعد آپ تم دلیل لے کے آؤ کہ مردہ زندہ میں تفریق ہے. اس کو آپ نے ناول لکھا ہے، آپ کا دین ناول ہے کہ آپ جو ناول بناتے جاؤ، فلمی ڈرامہ لکھتے جاؤ، کریکٹر بناتے جاؤ، یا یہ کوئی دین کی کوئی حقیقت ہے، کوئی ریشہ بھی ہے، اس کا کوئی جڑ بھی ہے، کوئی اصل و اساس بھی ہے، کوئی حدیث بھی ہے. یہ ہمیں دکھا، کچھ بھی نہیں ان کے پاس. یاد رکھو ہر مرحلے پہ اگر ہم آغا حتیٰ اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ یہ زندوں سے مانگنے کو اللہ نے کہا ہے، تب بھی تو شہید زندہ ہیں. تو پھر جب اللہ نے بالکل کھلے طور پہ کہہ دیا کہ شہید زندہ ہیں، تو پھر ہر وہ چیز وہ کر سکتے ہیں جو مردہ جو ایک عام زندہ انسان ظاہراً کر سکتا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اگر وہ مان بھی لیں کہ زندہ سے مارتے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. خدا آپ کو زندہ. تو ہم تو پھر ایسے تو کسی عام شہید سے بھی مانگ سکتے ہیں بھائی. بالکل صحیح فرما. یا علی مدد بہت مہربانی. لیکن ایک چیز میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا آغا. میں بہت زیادہ آپ سے مستفیض ہوں، اور مطلب آج تک جو چیزیں میری آنکھیں بند تھیں وہ کھل گئی ہیں، سمجھ لیں. آپ کو دیکھنے کے بعد میری بہت زیادہ برے نظریات تھے، میں نے الٹا سیدھا سنا ہوا تھا آپ کے بارے میں. بیان کر رہے ہیں وہ یقیناً حقائق ہیں، اور مطلب آنکھیں کھول دیں. خدا وند عالم آپ کو سلامت رکھے اور ہماری قوم کو اکٹھا کرے، یونائٹ کرے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی سلامت رہے. اللہ آپ کو عزت. دیکھیں جی، جنہوں نے میرے متعلق غلط باتیں سنی ہیں، اور بھائی میں یہاں پہ زندہ ہوں تو میرے پروگرام دیکھو، اور جو میرے مخالفین میرے متعلق کہتے ہیں کہ فاسد العقیدہ آدمی ہیں، وہ سب اکثر شیعہ ہی بولتے ہیں نا، شیعہ ہی بولتے ہیں. اور ان کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے ایک تو حسادت ہے علماء میں بہت زیادہ، وہ حسادت کرتے ہیں ہماری جو مقبولیت ہے، محبوبیت ہے، بالخصوص فارسی عربی زبان میں. اور دوسری یہ کہ ان کے سیاسی مفادات ہیں. ہم دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه وان لم يفعل فعليه لعنت اللہ. جب بدعتیں آ جائیں تو عالم کو اپنا علم ظاہر کرنا ہوگا، اور اگر وہ ظاہر نہ کرے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو ہم نے جیا شیعہ علماء کی بدعات ہیں، بھائی میں اس کے سامنے ساکت رہوں، میں ملعون ہو جاؤں، ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بندے حقیر پہ لعنت آ جائے، یہ بہتر ہے. یا میں کہہ دوں کہ بھئی یہ بات آپ کی غلط ہے، اور پیار محبت دلیل سے کہہ دوں. تو میں نے پیار محبت دلیل سے کہہ دیا شیعہ علماء کو، یہ باتیں آپ کی غلط ہیں. وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے علم میں، دلیل میں، برہان میں، کیونکہ جو میرے مواقف صحیح ہیں. تو ان کے لیے کیا راستہ ہے؟ وہی راستہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار قریش کے لیے تھا کہ بھائی یہ آدمی جو ہے کیا ہے، یہ جادوگر. لعنت کرے اللہ تعالیٰ کفار قریش پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ٹپا لگا ہے، جادوگر، شاعر ہے، یہ قصہ سرا ہے، یہ داستانیں آپ کو سناتا ہے، کہانیاں سناتا ہے. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برہان کے علاوہ، نور کے علاوہ، دلیل کے علاوہ، حجت، معجزات کے کچھ تھا. سچے اخلاق، پیارے اخلاق جیسے اخلاق کسی کے پاس نہیں تھا. میں تو خاک پا بھی نہیں ہوں. دیکھو عزیزو، یہ جو علماء مجھ پہ ٹپا لگاتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے کہ آپ آگے مجھے بات کریں. اگر میں منحرف ہوں تو کیوں کوئی سامنے نہیں آتا؟ اتنے شیعہ مولوی کم ہیں کیا؟ میرے پیچھے سب شہر ہیں، ٹپا لگانے پہ سب ماہر ہیں. تو آپ ان سے مطالبہ کرو کہ بھائی بتاؤ کہ اس کا موقف اگر باطل ہے تو آپ اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ سب کے سامنے اس کو بے عزت کیوں نہیں کرتے نا؟ وہ آ کے مجھ سے بات کریں، ان کو اپنے ٹی وی چینل پہ مدعو کریں، ہم ان کے ٹی وی چینل پہ ان سے مناظرہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آگے گفتگو کے لیے ایک بھی تیار نہیں. ٹپا سب کے پاس ہے، ٹپا سب کے. یہی آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ لوگ جھوٹے ہیں.